اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک حاملہ عورت کو حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس عورت کے اوپر یہ الزام تھا کہ وہ زنا کی مرتکب ہوئی ہے۔ ثبوت ملنے کے بعد حضرت عمر نے اسے سنسار کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت علی اس موقع پر وہاں موجود تھے۔ حضرت علی نے جب یہ فیصلہ سنا تو کہا، یہ عورت زنا کی مرتکب ہوئی ہے، اسے سزا ضرور ملنی چاہیے، لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کوئی قصور نہیں، اسے سزا نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ حضرت علی نے قرآن کا ریفرنس دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ حضرت علی کی جانب سے دلائل سننے کے بعد حضرت عمر نے حضرت علی سے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ حضرت علی نے کہا، اس عورت کو آزاد کر دیا جائے یہاں تک کہ اس کے پیٹ میں موجود بچہ باہر آ جائے۔ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس عورت کو سزا نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اس سے اس بچے کا حق تلف ہوتا ہے۔ حضرت علی کی بات سننے کے بعد حضرت عمر نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت علی کے بارے میں وہ تاریخی جملے کہے جس کے مطابق میں کبھی بھی کسی ایسی مشکل کے وقت زندہ نہ رہوں کہ جسے حل کرنے کے لیے ابو الحسن موجود نہ ہو۔ روایت میں اسی طرح کا واقعہ ایک اور شکل میں بھی موجود ہے کہ حضرت عمر کے سامنے ایک مرتبہ ایک حاملہ عورت پیش کی گئی۔ جب اس عورت سے تفتیش کی گئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عورت زنا کی وجہ سے اس بچے کی ماں بننے والی ہے۔ نتیجے کے طور پہ حضرت عمر نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ جب اس عورت کو سنسار کرنے کے لیے سپاہی لے جا رہے تھے، اسی دوران حضرت علی نے دیکھ لیا۔ حضرت علی نے ان سپاہیوں سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ان سپاہیوں نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے کہا کہ اس عورت کو واپس حضرت عمر کے پاس لے جاؤ، یہاں تک کہ میں بھی آ جاؤں۔ حضرت علی بھی وہاں پر موجود ہوئے اور حضرت علی نے کہا کہ آپ نے سنسار کرنے کی سزا کس وجہ سے دی ہے؟ اس عورت کا جرم ثابت کرنے کے لیے آپ کو تحقیق کرنی چاہیے تھی۔ صرف خوف کی وجہ سے اس کا اعتراف کر لینا اس کے اوپر حد جاری کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ اسلام میں زبردستی یا خوف و ہراس میں کسی کے جرم قبول کرنے سے اس کے اوپر کوئی حد جاری نہیں کی جا سکتی؟ اور اس کے علاوہ یہ کہ اس کے پیٹ میں ایک بچہ ہے، سنسار کرنے سے اس بچے کا حق تلف ہوتا ہے، اس لیے اس کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ حضرت علی کے دلائل سننے کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور اس موقع پر حضرت عمر نے ایک اور تاریخی جملہ کہا کہ کوئی بھی ماں ایسی نہیں جو علی سا بچہ پیدا کر سکے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب کے دور حکومت میں حضرت عمر کے بہنوئی قدامہ بن مظعون کو شراب کے الزام میں حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب حضرت عمر کے بہنوئی کا شراب پینا ثابت ہو گیا، اس کے بعد حضرت عمر نے اس کو 80 کوڑے لگانے کی سزا جاری کر دی۔ جب یہ سزا سنائی گئی تو حضرت عمر کے بہنوئی قدامہ بن مظعون نے کہا کہ آپ میرے اوپر یہ حد جاری نہیں کر سکتے، اور اس کے بدلے میں اس نے قرآن کی ایک آیت پیش کی جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 ہے۔ اس کے مطابق یعنی جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں ان پر کھائی ہوئی چیزوں کا گناہ نہیں ہے، جب وہ خوف خدا رکھتے ہوئے ایمان لے آئیں اور وہ اعمال صالح انجام دیں۔ قدامہ بن مظعون کی دلیل سننے کے بعد حضرت عمر نے اسے آزاد کر دیا اور سزا نہیں دی۔ اس بات کی خبر جب حضرت علی تک پہنچی تو حضرت علی نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ نے اسے سزا کیوں نہیں دی؟ حضرت عمر نے کہا کیونکہ اس نے قرآن سے استدلال کیا ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر سزا جاری نہیں کی جا سکتی تھی۔ حضرت عمر کی یہ بات سننے کے بعد حضرت علی نے کہا کہ وہ اس آیت کا مصداق نہیں بنتا، کیونکہ اس آیت میں ایمان لانے اور اعمال صالح سر انجام دینے کی شرط موجود ہے۔ اس شخص نے اعمال صالح انجام نہیں دیے بلکہ اس نے حرام کام کو حلال سمجھ کے پیش کیا ہے۔ اب اس شخص نے 2 گناہ کیے ہیں، اب اسے 2 گناہوں کی سزا ملے گی۔ ایک تو یہ کہ اس نے شراب پی ہے اور وہ ثابت ہو چکی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس نے قرآن کی آیتوں کا غلط استعمال کیا ہے۔ اس کے پہلے گناہ کی سزا 80 کوڑے ہیں، اور اس کے دوسرے گناہ کی سزا یہ ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہے اور اس کی سزا قتل ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے اوپر قتل کی سزا جاری کی جائے گی۔ حضرت علی کے فیصلے کے بعد حضرت عمر نے قدامہ بن مظعون کو واپس بلوایا اور اس کے سامنے پوری صورتحال بیان کی۔ صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے قدامہ بن مظعون نے فوراً توبہ کر لی، جس کی وجہ سے وہ دوسری سزا سے بچ گیا۔ اب اس کو صرف 80 کوڑے کی سزا دی گئی۔